سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، عقود بندشوں کی، عہدوں کی پوری پوری پابندی کرو، کیونکہ عہد شکنی انسان کے حق میں سخت نقصان دہ ہوتی ہے۔ جب کوئی قوم اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتی ہے تو اس پر فقر و فاقہ مسلط ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس میں قتل و غارت پھیل جاتا ہے۔ اس لیے انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد الست میں جو منسلک ہے اس عہد کو بھی پورا کرنا چاہیے، اور اسی طرح اللہ کا نام لے کر جب بندوں سے عہد کرتا ہے تو اس عہد کی بھی پاسداری کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس پر دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے مویشی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے، بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ، سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، کیونکہ احرام ایک خاص سٹیٹ ہے، اللہ کے گھر جانے کے لیے ایک خاص یونیفارم ہے، یا ایک خاص ڈریس ہے، یا ایک خاص حالت ہے انسان کی جس میں انسان اللہ کے گھر جانے کا ارادہ کرتا ہے۔ تو اس موقع پر کچھ پابندیاں جو عائد کی گئی ہیں ان کی نگرانی کرنی چاہیے اور ان کو نبھانا چاہیے۔ اور اس میں سے ایک پابندی کیا ہے کہ احرام کی حالت میں شکار نہ کیا جائے، جو کہ عام حالات میں حلال ہے۔ جیسے روزے کی حالت میں حلال کھانا منع کر دیا جاتا ہے، اسی طرح احرام کی حالت میں کچھ مخصوص کام منع کر دیے جاتے ہیں کہ وہ نہیں کرو۔ اور اس میں اصل حکمت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، یعنی ایک اطاعت کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی بات مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اگر کوئی کہے کہ ایسا کیوں، تو جواب یہ ہے کہ بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ انسان کون ہے جو کہے کہ کیوں حکم دیا؟ ہاں، اگر کسی چیز کی حکمت سمجھنا چاہتا ہے تو ضرور سمجھے، مگر اعتراض کے لیے نہیں، کیونکہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو، اللہ کے شعائر کو بے حرمت نہ کرو، ان کی تعظیم کرو، نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں، یعنی جو حرم کی طرف لے جائے جا رہے ہوں، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم کعبہ کی طرف جا رہے ہوں۔ ہاں، جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو۔ اور دیکھو، ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے، یعنی مکہ والوں نے مسلمانوں کے لیے، اور خصوصاً عمرہ حدیبیہ کے موقع پر ان کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی تھی، تو اس پر مسلمانوں کے اندر ایک بہت غصہ اور غم تھا۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جو راستہ انہوں نے بند کر دیا، تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو۔ یہ ہے دین کی تعلیم، کتنی خوبصورت تعلیم۔ یعنی مسلمانوں کا حق تھا، پورے عرب کا حق تھا کہ وہ جب چاہیں اللہ کے گھر کی زیارت کریں، کیونکہ اللہ کا گھر سب کے لیے، لیکن مسلمانوں کے دشمنوں نے ان پر اس گھر کا راستہ بند کر دیا۔ یہ موقع بہت اشتعال انگیز تھا، بہت جذباتیت والا تھا، لیکن اس میں بھی مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی گئی اور فرمایا کہ اب بھی عدل و انصاف سے کام لینا ہے۔ کسی کے ساتھ ناراضگی ہو سکتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی اختلافات ہو سکتے ہیں، کلیشز ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ انسان اللہ سے ڈرتا رہے اور اختلاف کے موقع پر حد سے نہ بڑھے، کسی پر ظلم نہ کرے، کیونکہ دشمن پر بھی ظلم کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، سب کا ساتھ دو، کوئی بھی خیر کی بات لے کر اٹھے تو اس کی مدد کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں سے کسی سے بھی تعاون نہیں کرو، خواہ وہ تمہارے اپنے بہن بھائی کیوں نہ کر رہے ہوں۔ اللہ سے ڈرو
اس کی سزا بہت سخت ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی کسی اور کی خوشنودی کے لیے، کسی اور کی تعظیم کے لیے، وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا. تو یہ تمام چیزیں حرام ہیں سوائے اس کے کہ جو مسنون طریقے سے حلال کیا گیا ہو، ذبح کیا گیا ہو. اور کیا حرام ہے؟ وما ذبح علی النصب، وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، جیسے مشرکین بتوں کے نام پر اپنے جانور ذبح کیا کرتے تھے، تو کسی آستانے پر کسی اور کی خوشنودی کے لیے ادر دین اللہ، یہ بھی اس جانور کو حرام کر دیتا ہے، کیونکہ جانور اللہ نے پیدا کیا، اس نے ہمارے لیے اس کو غذا بنایا. جب انسان اسے اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کرتا ہے تو وہ انسان کے لیے کھانا درست نہیں رہتا، کیونکہ بہت ابتدا میں ہی حکم دیا گیا تھا کہ حلال اور پاک چیزیں کھاؤ. تو حلال میں ایک تو ظاہری طور پر چیز کا صاف ستھرا ہونا، جو طیب ہونا ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ اس پر اللہ کا نام بھی لیا گیا ہو، اللہ کے سوا کسی اور کی نظر و نیاز نہ مانی گئی ہو. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو. قرعہ اندازی جائز ہے، لیکن قسمت کا حال معلوم کرنا یہ درست نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات ہیں کہ کسی کے پاس جا کر غیب کی خبریں معلوم نہ کی جائیں، کیونکہ اس سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص شریعت محمدی کا انکار کرتا ہے جو کسی کاہن کے پاس جا کر غیب کی خبریں معلوم کرتا ہے. ذالکم فسق، یہ سب اعمال فسق ہیں، نافرمانی ہے، لہذا نافرمانی کے کاموں سے انسان کو بچنا چاہیے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے. یعنی جب یہ تمام چیزیں حلال حرام واضح کر دی گئیں تو ان کو پتہ چل گیا کہ اب یہ دین اور یہ طریقہ بالکل فرق ہے ان کے طریقے سے، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. یعنی دین کے معاملے میں انسان کو بندوں سے نہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ دین کی کوئی بھی چیز اس وقت قابل قبول ہے جب وہ خالصتاً اللہ کے لیے کی گئی ہو. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں. اور جانور ذبح کرنا یہ بھی عبادت ہی کا ایک حصہ ہے اگر وہ اللہ کے نام پر کیا جائے. آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، یعنی نعمت ہدایت، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے. لہٰذا ہمیں بھی اس دین پر راضی ہو جانا چاہیے، مطمئن رہنا چاہیے، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی پابندی کرنی چاہیے، اور اس سے آگے خود ساختہ دین نہیں بنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں جو ہمیں کرنی چاہیے، جو نہیں کرنی چاہیے، جو حلال ہے، جو حرام ہے، پوری طرح واضح کر کے ہمیں تعلیمات دے دی ہیں. اب اگر کوئی بعد میں آ کر دین کے نام پر اپنی منمانی باتیں منوانا شروع کر دے تو ایسی بدعات اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے. حدیث میں آتا ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں. اور بدعت کیا ہے؟ ہر وہ نئی نکالی ہوئی چیز جس کی اصل دین میں موجود نہ ہو، جس کو ثواب سمجھ کے کیا جا رہا ہو اور دین کا حصہ سمجھ کے کیا جا رہا. فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم. تو جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے
یعنی اس کی جان جا رہی ہو تو جان بچانے کے لیے اگر حرام میں سے کوئی لقمے چند لے لیتا ہے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی دین کے اندر فلیکسیبلٹی ہے، جہاں حلال حرام واضح ہے وہاں پر معذوری، مجبوری اور تکلیف اور عذر کی حالت میں رخصتیں بھی موجود ہیں، اور یہی اس دین کی خوبصورتی ہے۔ یہ فطرت کے عین مطابق ہے، انسان کو کسی ایسی چیز کا مکلف نہیں کیا گیا جو اس کی وسعت سے باہر ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اب اگر کسی کی جان جا رہی ہے اور اس کے پاس جان بچانے کے لیے حرام کے سوا کوئی چارہ نہیں، تو جان بچانا لازم ہے، اور ضرورتاً تھوڑے سے حرام سے اگر وقتی طور پر فائدہ اٹھا لیا جائے تو اس کی رخصت ملتی ہے، کیونکہ ایسا شخص گناہ کرنے کے ارادے سے وہ کام نہیں کر رہا بلکہ مجبوراً کر رہا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے؟ کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی، یعنی حلال میں بہت وسعت ہے، صرف چند گنتی کی چیزیں حرام ہیں۔ اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھے اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، یعنی اگر وہ حلال ہو، یعنی حلال بالذات ہو، اور تمہارا کھانا ان کے لیے، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی اہل کتاب میں سے۔ لیکن شرط کیا ہے، کب حلال ہوگی؟ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے دوستیاں کرو، آشنائیاں کرو، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز ناپسندیدہ ہے۔ یعنی عورت کوئی بھی ہو، چاہے غلام ہو یا آزاد ہو یا اہل کتاب میں سے ہو، تو مردوں کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ ان سے صرف اس صورت میں تعلق رکھیں جب ان کو ان کا حق دیں، ان کا مہر دیں، باقاعدہ طریقے سے نکاح کریں اور معروف طریقے سے اعلان کر کے نکاح کریں، چوری چھپے نہیں، کیونکہ چوری چھپے نکاح کرنے سے اور غلط طریقوں سے تعلق رکھنے سے عورت کے حقوق پر زد پڑتی ہے، اس کو نقصان پہنچتا ہے، اس کی عزت کو، انسانوں کے نسب کو، اور بے شمار اس سے خرابیاں جنم لیتی ہیں، معاشرے کے اندر ایک انارکی پھیلتی ہے، انریسٹ پیدا ہوتا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جو کسی نے ایمان کی روش پہ چلنے سے انکار کیا تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اب یہاں مزید اہل ایمان کو کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں جن میں خاص طور پر طہارت کے مسائل ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، یعنی چہرے دھو لو اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو۔ وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو۔ وارجلکم، اور اپنے پاؤں کو بھی دھو لو۔ الی الکعبین، ٹخنوں تک، ٹخنوں سمیت۔ پیچھے کھانے میں حلال اور پاک کی بات ہوئی، پھر نکاح میں حلال پاک کی بات ہوئی، اور اب جسمانی طہارت اور صفائی ستھرائی کی بات ہو رہی۔ گویا طہارت ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ مومن کو ظاہری، باطنی، اپنی معاشرتی زندگی میں، اپنی عبادات میں، ہر جگہ صفائی، طہارت، پاکیزگی کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ اس دین کی پہچان ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو بھی پاکیزگی حاصل کرو، یعنی غسل کرنا واجب ہے۔ آیت کا پہلا حصہ وضو کے بارے میں ہے اور یہ حصہ غسل کے بارے میں۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہو، وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا مسافر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، او لامستم النساء فلم تجدوا ماء،
اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، یعنی تیمم کرو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ تو تین چیزیں ہو گئی، غسل، وضو اور تیمم، اور یہ تینوں چیزیں انسان کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہیں۔ اس موقع کی مناسبت سے جو بھی کرنے کا حکم دیا گیا ہو، کچھ مواقع پر وضو کافی ہوتا ہے، کچھ مواقع پر غسل ضروری ہوتا ہے، اور اگر انسان بیمار ہو یا پانی نہ ملے تو پھر غسل اور وضو دونوں کو تیمم کا فائد کرتا ہے۔ اور تیمم میں کیا ہے کہ مٹی سے پاکیزگی حاصل کرو، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سہولت دی ہے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، یعنی تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا کہ اگر تمہارے پاس پانی نہیں تو بھی تم کہیں سے تلاش کرو، یا یہ کہ تم بیمار ہو تو پھر بھی تمہیں نہانا ہوگا ضروری، یا وضو ضروری کرنا ہوگا چاہے تمہاری جان کو خطرہ لاحق ہو۔ ایسا نہیں ہے، اسلام میں ایسی شدت پسندی نہیں اور نہ ہی ایسے ظلم کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ بندوں کو رخصت دی گئی، اور یہ رخصت ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پر ہے۔ مثلا حرام کھانے کی تفصیل بتانے کے بعد جب اس سے روکا گیا تو مجبوری کی حالت میں اس کے بھی چند لقموں کی اجازت دے دی گئی۔ یہاں بھی اصل طریقے بتا دیے گئے اور پھر ایکسیپشنل کیسز میں رخصت کا پہلو بھی بتا دیا گیا، اور یہی ہمارے دین کا اعتدال اور خوبصورتی ہے کہ اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو انسان کے بس سے باہر ہو یا انسان کے لیے مشکل کرتی ہو۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو، یعنی یہ یاد رہے کہ تم مسلمان ہو، اپنی اس آئیڈینٹی کو نہ بھولو، اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ یعنی مومن کی شان یہی ہے کہ وہ اللہ کی بات سنے اور فوراً دل میں ارادہ کر لے کہ جو سنا ہے اب مجھے اس پر عمل بھی کرنا ہے، یہ نہ کہے کہ ہاں پتہ تو چل گیا لیکن جب عمل کی باری آئے گی دیکھی جائے گی۔ اللہ سے ڈرو کیونکہ وہ تمہارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے کہ تم سوچتے کیا ہو۔ کس حکم کو سن کر تمہارے دل کی حالت کیا ہوتی ہے، تمہاری نیت کیا ہوتی ہے، تمہارا ارادہ کیا ہوتا ہے، اطاعت کا ہوتا ہے یا نافرمانی کا۔ اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، لہذا دل کی حالت کے بارے میں بھی اپنے رب سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر ایمان والوں کو خطاب ہے، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو، یعنی عدل و انصاف سے کام لو، کیونکہ عدل و انصاف کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں، قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، یعنی عام روزمرہ زندگی ہو یا پھر اجتماعی زندگی، قومی زندگی، کہیں پر بھی اختلاف ہو، عداوت ہو جائے کسی سے، تو بھی انسان کے لیے کیا لازم ہے کہ انصاف سے کام لے۔ کسی بھی گروہ، کسی بھی قوم، کسی بھی شخص کی دشمنی انسان کو اتنا مشتعل نہ کر دے، اتنا شدت پسند نہ بنا دے کہ وہ انصاف نہ کرے۔ عدل کرو، وہاں بھی انصاف سے کام لو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خبر رکھتا ہے اس چیز کی جو بھی تم عمل کرتے ہو، تمہارے اعمال سب اللہ کی نظر میں ہیں۔ ظلم کرو گے، کسی پر زیادتی کرو گے، فتنہ فساد برپا کرو گے تو وہ بھی اللہ دیکھتا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک کام کریں وعدہ کر رکھا ہے۔ کس چیز کا؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر۔ اور دوسری طرف والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو کفر کریں اور ہماری آیات کو جھٹلا دیں، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال ہی میں تم پر کیا،
جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد دیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے۔ نقیب کا معنی ہوتا ہے نگرانی کرنے والا، تفتیش کرنے والا۔ تو بنی اسرائیل کے چونکہ 12 قبیلے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک زبردست آرگنائزیشن کی اور ان میں سے ہر قبیلے کے اندر ایک الگ لیڈر مقرر کر دیا تاکہ وہ ان کے حالات کے اوپر نظر رکھیں اور ان کو دین کی تعلیم دیں اور ان کو بد عملی سے بچائیں، بد اخلاقی سے بچائیں۔ اور ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا۔ تو یہ وہ اسباب ہیں جن کی بنا پر اللہ کی مدد آتی ہے کہ انسان اپنی عبادات میں اچھا ہو اور اللہ کے راستے میں نکلے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے اللہ کے دین کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ برائیوں کو بھی دور کر دیتے ہیں اور اپنی مدد سے نوازتے ہیں۔ اور پھر آخرت میں کیا انجام؟ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ فمن کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل، مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سواء السبیل گم کر دی، یعنی پھر وہ تباہی کے رستے میں بھٹک گیا۔ فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیہ، بس بوجہ اس کے کہ انہوں نے اپنے پختہ عہد کو توڑ ڈالا، ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی۔ چونکہ شروع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورت کے عہدوں کو، عقود کو، بندشوں کو نبھانے کا حکم دیا، تو یہاں پر خبردار کیا جا رہا ہے کہ جس قوم نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑا، پھر دیکھو اس کا انجام کیا ہوا، اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا، یعنی ان پہ بے حسی طاری ہو گئی۔ اور جب کسی قوم پر زوال آتا ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر بے حسی کا مرض عام ہو جاتا ہے، وہ بڑے بڑے جرم دیکھتی ہے اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی، وہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے نہیں بڑھتی، وہ برائیوں سے نہیں روکتی۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے کلام کے ساتھ کھیلنے لگتی کہ وہ اللہ کے کلام کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، اس سے پھیر دیتے ہیں، یعنی الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوتا کیوں ہے؟ جب انسان اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت سے تعلق نہیں رکھتا اور اس کو بھلا دیتا ہے، پس پش ڈال دیتا ہے۔ اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے، ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں۔ بس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو بھی کریں پھر ان سے توقع کی جا سکتی۔ فاعف عنہم واصفح، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کیا رویہ کیا جائے، یعنی اصلاح کی کوشش تو جاری رہے لیکن ان سے درگزر کیا جائے، ان کو معاف کر دیا جائے، ان سے چشم پوشی کی جائے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے۔ یعنی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کی غلطیاں دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ہر وقت ہر غلطی پر دوسرے کو پکڑ لیا جائے اور ہر وقت ہر غلطی پر اس کو جھنجھوڑا جائے، کیونکہ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو بار بار کے احساس دلانے سے بھی لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی۔ تو ایسی صورت میں پھر انسان اپنے مقصد سے ہٹنے لگتا ہے، کیونکہ اگر آپ لوگوں کی ہر بات پہ الجھ جائیں، ہر بات پر ایک طوفان کھڑا کر دیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ اپنا کام کبھی بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو بہت دفعہ ایسی صورتحال میں کہ جب ہٹ دھرم لوگ آپ کے آس پاس ہوں تو پھر ان سے آپ چشم پوشی کریں، اگنور کر دیں۔ ایسا کرنا ہوتا تو بہت مشکل ہے لیکن یہ احسان کے درجے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اسی طرح ان لوگوں سے بھی ہم نے پختہ عہد لیا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔
نصارہ وہ ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پکار پر کہ من انصاری الی اللہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم مددگار ہیں، تو اس پر ان کا نام نصارہ پڑ گیا۔ یا یہ کہا جاتا ہے کہ ناصرہ سے ہے یہ لفظ، جو مسیح علیہ السلام کا وطن تھا، اس کی طرف ان کی نسبت ہے۔ تو ان لوگوں سے بھی ہم نے پختہ عہد لیا تھا، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا اس کا بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا، فراموش کر دیا۔ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، نتیجہ کیا ہوا؟ یعنی اس قوم نے جب عہد شکنی کی تو انجام کیا ہوا؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیا، یعنی ان کے درمیان آپس میں دشمنی اور بغض و عناد کا بیج بو دیا۔ یہ سزا ہوتی ہے اس قوم کی جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑتی ہے۔ اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے، کیا بناتے رہے، یعنی قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہو کر بھی ان کو جواب دہی کرنا ہوگی۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، یعنی جن کو تم نے چھپایا ہوا تھا، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے، یعنی بعض خیانتیں تو کھول دی گئی تمہاری، اور بعض جن کی ضرورت نہیں تھی ان کو چھوڑ دیا گیا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے۔ یعنی یہ کتاب قرآن مجید لوگوں کو اللہ کی رضامندی اور سلامتی کی راہوں پر لے جاتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ان کو اپنے اذن سے اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے، یعنی مسیح علیہ السلام کو معبود بنا ڈالا۔ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہہ دیجئے اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی والدہ اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھے؟ اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے، لہذا جو رب اپنی مرضی کے ساتھ کسی بھی چیز کو پیدا کرتا ہے، اس کو ایک خاص رنگ، شکل، ذائقہ، خوشبو دی ہے، اس میں انسان اپنی مرضی سے تبدیلیاں نہیں کر سکتا، تو وہ رب کسی انسان کو کس انجام سے دوچار کرنا چاہتا ہے اس پر بھی وہ پوری طرح قادر ہے، اس کا بھی مالک ہے۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان اللہ نے پیدا کیے، وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، زمین و آسمان اور ان کی ساری موجودات اسی کے ملک ہیں اور اسی کی طرف سب کو واپس جانا ہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جب رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ سو دیکھو اب وہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی۔ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا، تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر صحرائے سینا میں لائے
تو اس وقت عمالقہ کا زوال شروع ہو چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم بس ایک سٹیپ اور اٹھاؤ اور اپنے ملک داخل ہو جاؤ اور امن سے جا کر رہو۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہمارے لیے تو بہت مشکل بات ہے، تفصیل آگے آ رہی ہے۔ فرمایا پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے۔ انہوں نے جواب دیا اے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے۔ ملک ان کا اپنا ہے لیکن دشمنوں سے ڈر گئے، جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں۔ ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ پھر آپ کا کیا کمال ہے؟ اصل بات تو یہ کہ اللہ کی اطاعت کرو، جو کرنے کو کہہ رہا ہے وہ کر جاؤ۔ ان ڈرنے والوں میں دو شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ انہوں نے ایک طریقہ بتا دیا جو اللہ نے اپنی حکمت سے ان پر القاء کیا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو، وہ ان کو انکریج کر رہے ہیں۔ اور ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کیا جائے۔ اگر ایک شخص کسی کام کو نہیں کر پاتا تو اس کو کرنے کی ہمت افزائی کی جائے اور اس کو کرج دلائی جائے اور سپورٹ کیا جائے۔ تو وہ اللہ سے ڈرنے والے دو بندے ایسے تھے جو یہ کر رہے تھے، مگر بنی اسرائیل اپنی بزدلی کی وجہ سے مان کے نہیں دے رہے تھے۔ لیکن انہوں نے پھر یہی کہا اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے۔ اب دیکھیں صریحاً اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ جب تک وہ وہاں موجود ہے ہم نہ جائیں گے، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اب ہٹ درمی کی انتہا ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب انی لا املک الا نفسی و اخی، اللہ میرے اختیار میں کچھ نہیں مگر میں خود یا میرا بھائی، پس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ اللہ نے جواب دیا اچھا، تو وہ ملک 40 سال تک ان پہ حرام ہے۔ یہ نافرمانی کی سزا ان کو ملی۔ اب مصر سے بھی نکل چکے تھے اور اپنا ملک بھی، اس کا دروازہ بھی بند، لہٰذا اب ان کے لیے اور کچھ نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ صحرا میں زندگی بسر کریں۔ اب ہوا یہ کہ 40 سال تک ان کی نسل میں جو 20 سال کے اوپر کے جتنے لوگ تھے وہ سب ایلیمنیٹ ہو گئے، سب ختم ہو گئے، اور ایک نئی نسل پر کے تیار ہوئی جو 40 سال صحرا میں رہی۔ اور پھر یوشع بن نون کی قیادت میں ان لوگوں نے اپنا ملک فتح کیا۔ وہ ملک 40 سال تک ان پہ حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے۔ ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ، یعنی پھر ایسے ظالموں پر افسوس نہ کرو، کیونکہ یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور ذرا انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاس سنا دو، حابیل اور قابیل کا۔ حابیل بھیڑ بکریاں پالتا تھا اور قابیل زراعت کرتا تھا۔ حابیل نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، قبول ہو گیا۔ قابیل نے جب کیا تو قبول نہیں ہوا۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ یہ غصہ نہیں کرو بلکہ سوچو کہ ایسا کیوں ہوا ہے کہ تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے، یعنی اپنے حال کی اصلاح کرو، نہ کہ اللہ سے ناراضگی اور بھائی پر ناراضگی۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، کیونکہ اگر دوسرا شخص بھی قتل کا ارادہ کر لے تو خواہ وہ مقتول بھی ہو اس کے لیے بھی سزا ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یہ اللہ کا ڈر جو بندے کو برائی سے روک دیتا ہے عین غصے کے وقت بھی۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے، یہ سمجھانے کے لیے ایک طرح سے اس کو کہا، اور دوزخی بن کے رہے۔ یاد رکھو اگر تم نے ایسا کیا تو انجام ہولناک ہے۔ ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں، اور یہ پہلا قتل تھا جو اس زمین پر پیش آیا۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا، کیونکہ اس سے پہلے کبھی کوئی فوت ہی نہیں ہوا تھا، انسان کو دفنانا ہی نہیں آتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے دفن کرنے کی تعلیم دی تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا۔
کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا. یعنی میری ناسمجھی کی انتہا. اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا، لیکن پچھتاوا کام نہ آیا. اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں اب جتنے بھی قتل ہوتے ہیں ان کی سزا کا ایک حصہ قابیل کے حصے میں بھی جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے اس نے یہ بری رسم ڈالی تھی. اور جس نے کسی انسان کی جان بچائی، اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی. مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، یعنی امن عامہ خراب کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں. یعنی اگر کسی ملک کے اندر لوگ فتنہ فساد کریں تو یہ ان کی سزا بتائی جا رہی ہے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں. یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے. مگر جو لوگ توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پا جاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو. انسان کے لیے سب سے اعلیٰ ترین کام اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. یہ انسان کی سب سے بڑی تمنا ہونی چاہیے کہ اس کائنات کے مالک کے سب سے قریب ہو جائے. اس سے بڑا کوئی کام نہیں، اس کو راضی کر دے، اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں. لیکن وہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ جو انسان یہ چاہے گا پھر وہ ان کاموں کو تلاش کرے گا کہ میں کروں کیا کہ اپنے رب کو راضی کر دوں. اس کے لیے کیا ذریعہ، کیا طریقہ، کیا وسیلہ ہو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، وہ وسیلہ، وہ طریقہ عمل صالح ہیں. وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جد و جہد کرو، جہاد کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے. یعنی جو اللہ کا قرب چاہے گا وہ امن چین سے نہیں بیٹھ سکے گا، پھر وہ سخت محنت کرے گا، سخت مشقت کرے گا، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے گا. ہر اس کام سے اس کو دلچسپی ہوگی جس سے اس کا رب اس سے خوش ہو جائے. خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اس کے ساتھ اور وہ چاہیں کہ اسے فدیہ میں دے کر قیامت کے دن عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی. وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے، اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا. والسارق والسارقہ، اور چور خواہ مرد ہو یا عورت، فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو. جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے اس کمائی کا جو انہوں نے کی. نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا. ایمان کے منافی عمل ہے کسی کا مال اس کی مرضی کے بغیر اٹھانا، چاہے اس کے پیچھے یا اس کے سامنے. سامنے ہو تو ڈاکہ یا غصب ہوتا ہے اور پیچھے ہو تو چوری ہوتا ہے، اس کے علم کے بغیر. یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے. اس سے انسانوں کے حقوق پر زد پڑتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مظلوم کے حق کی حفاظت کے لیے اور چوری کا آئندہ دروازہ بند کرنے کے لیے ایسی سزا تجویز کی کہ جس سے دوسرے دیکھ کر ہی ڈر جائیں. ظاہر ہے کہ اگر کسی کا ہاتھ کسی معاشرے میں کٹا ہوا ہوگا تو انسان کو فوراً یاد آ جائے گا کہ اگر میں نے ایسا کوئی کام کیا تو میرے ساتھ بھی یہ سلوک نہ ہو. کیونکہ ہاتھ انسان کے لیے ایک بہت بڑا مددگار ہے، آلہ ہے اس کے لیے بہت سے کام کرنے کا. بہت سے لوگ اس سزا کو ظالمانہ کہتے ہیں، لیکن حیرت ہوتی ہے کہ جو لوگ ظالم کا ساتھ دیں اور ان کو سزا دینے کی مخالفت کریں اور مظلوم کے حق کی ان کو فکر نہ ہو،
کیا وہ خود ظلم نہیں کر رہے؟ ظلم تو یہ ہے کہ جس پہ ظلم کیا گیا اس کی مدد نہ کی جائے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. فمن تاب من بعد ظلمہ، تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے، وہ اصلحہ، اور اصلاح کر لے، آئندہ سے چوری سے بالکل باز آ جائے. فإن اللہ یتوب علیہ، تو بے شک اللہ اس پر مہربان ہوگا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. یعنی جب کوئی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالی کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کو سزا دینے کا شوق نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ تو چاہتا یہ ہے کہ بندہ پلٹ آئے اور اصلاح ہو جائے، حالات درست ہو جائیں. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ زمین و آسمان کی سلطنت کا مالک ہے. یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے. یا ایہا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے پیغمبر تمہارے لیے باعث رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیزگامی دکھا رہے ہیں. خواہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے پھرتے ہیں. یعنی وہ آپ کی مجلسوں میں خاص مقصد کے لیے حاضر ہوتے ہیں. کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں. یہ بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ کی کتاب میں منمانی تبدیلی کی جائے، اور لوگوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو ورنہ مت مانو. جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے. یعنی جو خود ہی پاک نہیں ہونا چاہتا اسے کون کرے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک نہ کرنا چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا. یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں. لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو تو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو. انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو. یعنی ان کی پسند کا نہیں، جو حق کی بات ہے وہی، کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی. سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے. اور اسی طرح ربانی اور احبار ان کے علماء وہ بھی اسی طرح فیصلے کرتے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے. پس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں. تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ. پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے. یعنی اگر کوئی کسی کو زخمی کرے گا تو اس کا وہ حصہ زخمی کیا جائے گا، اور اگر کوئی معاف کر دے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا. اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ ظالم ہیں. پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. تورات میں سے جو کچھ ان کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی. اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی. قرآن مجید کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ھدی للمتقین. تورات کے بارے میں بھی یہی شرط لگائی گئی کہ ھدی وموعظۃ للمتقین. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جن کے دلوں میں ڈر ہو اس بات کا کہ انہیں اللہ کے پاس واپس جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. تو وہ حساب کے ڈر سے پھر ضرور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا رب ان سے چاہتا کیا ہے. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ.
اور اہل انجیل کو اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے جو اللہ نے اس میں اتارا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، بس یہی لوگ دراصل فاسق ہیں۔ پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی۔ تورات اور انجیل کا ذکر کرنے کے بعد قرآن مجید کا ذکر ہے، جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی، یعنی الکتاب سے مراد پہلی تمام کتابیں، اور اس کی محافظ و نگہبان ہے، یعنی اس میں سے جو چیزیں لوگوں نے تبدیل کی یا ان میں سے کچھ ضائع ہو گئیں تو یہ اس کتاب میں وہ ساری تعلیمات جمع ہو گئی ہیں، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے۔ اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ فاستبقوا الخیرات، لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ آخر کار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو اپنا رفیق مت بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے۔ یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، یعنی جو منافق ہیں، وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فتح عطا کرے گا، فیصلہ کن فتح بخشے گا، یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا، تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے۔ اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے، کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ ناکام و نامراد ہو کر رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے، اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، تمہارے رفیق، تمہارے دوست تو در حقیقت صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم سے پہلے اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ، یعنی دین کا مذاق اڑانے والوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی آذان کا مذاق اڑاتے ہیں، جس میں کیا کہا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس سے کھیلتے ہیں، یعنی اس کے الفاظ کو ادھر ادھر الٹ پلٹ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے، یعنی جو عقل مند انسان ہو وہ کسی کے بھی
مذہبی شعار کا مذاق نہیں اڑا سکتا۔ یہ جہالت اور نادانی میں مبتلا ہے تو مسلمانوں سے اختلاف رکھنے کی وجہ سے اللہ کے نام کو بھی مذاق میں لے لیتے ہیں۔ ان سے کہو اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، یعنی کوئی نئی بات نہیں، یہ تو یہی تعلیمات تمہاری طرف بھی آئی تھی اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے؟ وہ جن پر خدا نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سوا السبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی سیدھے رستے سے بہت دور نکل چکے ہیں۔ جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر لیے ہوئے ہی واپس گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں۔ بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم، ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ یعنی یہاں علماء کی ذمہ داریاں بتائی جا رہی ہیں کہ عوام میں اگر ایسی چیزیں پائی جاتی ہوں کہ وہ دین کا مذاق اڑا رہے ہوں یا گناہ کی باتیں کر رہے ہوں یا حرام کھا رہے ہوں تو ان کو اس سے روکا جائے، اور اگر وہ نہیں روکتے تو وہ اپنے لیے بہت برا کر رہے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بخیل ہے، نعوذ باللہ، باندھے گئے ان کے ہاتھ، اور لعنت پڑی ان پر اس بات کی وجہ سے جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بنا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو زمین صاف ستھری ہوتی، جب اس پر بارش پڑتی ہے تو مٹی سے بھی خوشبو آتی، پھر جب وہ پانی جذب کر لیتی ہے تو زرخیز ہو جاتی، اگر اس میں کوئی بیج ڈالا جائے تو بہترین قسم کے اس سے پیداوار آتی۔ اس کے برعکس جو زمین خراب ہوتی، گندی ہوتی، جب اس پر پانی پڑتا ہے تو اس سے بڑاس نکلتی اور گندی بو آتی، اگر اس میں کچھ بویا جائے تو اس سے کچھ نکل کے نہیں دیتا صحیح، اور اگر کچھ نکلے بھی تو وہ پھلدار نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح انسان بھی زمین کی مختلف حصوں کی طرح ہے۔ کچھ لوگ تو پتھر کی چٹانیں ہیں کہ جن پر کچھ پڑتا ہے تو وہ ساتھ ہی بہہ جاتا ہے، اور پھر وہ چٹیل پتھر ویسے کہ ویسے، گویا انہوں نے کچھ بات سنی ہی نہ ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی بات سنتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو اللہ کی بات کا مذاق نہیں اڑاتے، اپنی عقل کو بلیم کرتے ہیں کہ ہماری عقل میں کمی ہے جو بات نہیں سمجھ پا رہے، اور سمجھنے کے لیے مزید کوشش کرتے ہیں، اور پھر جو بات سمجھ آ جائے اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور اس کو آگے بھی بڑھاتے ہیں، خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، اور یہی طرز عمل کسی مومن کا ہونا چاہیے۔ تو یہاں کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو اللہ کی بات سنائی جاتی ہے تو وہ الٹا بفر اٹھتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ نے ایسی بات کیوں اتاری۔ تو جب ایسے لوگ اس قسم کے اعتراضات کریں تو اس قوم کا انجام کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس کی بدولت ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے، یعنی جب ان کی سرکشی میں اضافہ ہوا تو پھر ان کے آپس کے تعلقات میں بھی خرابی ہو گئی، اور باہم فسادات، جھگڑے اور لڑائیاں اور قتل و غارت شروع ہو گئی۔ یہ انجام ہے اس قوم کا جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑائے اور اس پر اعتراض کرے۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، یہ زمین میں فساد پھیلانے کی صحیح کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اگر اس سرکشی کی بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے۔ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی۔
ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے بھی رزق برستا اور نیچے سے بھی ابلتا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ راست رو بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ یعنی یہ پیغمبر کا فریضہ ہوتا ہے، وہ کوئی ایک بات بھی نہیں چھپا سکتا، چاہے وہ اس کے خلاف ہی کیوں نہ جاتی، اس کے لیے کوئی مشکل ہی کیوں نہ پیدا کر دے، لیکن یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پیغام پہنچا دے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔ اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے، یعنی جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی بات اللہ کی خاطر لوگوں تک پہنچاتا ہے اور وقتی طور پر لوگ اس سے ناراض بھی ہوں اور اس کے خلاف سازشیں بھی کریں تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کے ساتھ اس کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا۔ صاف کہہ دو کہ اے اہل کتاب، تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، یعنی ضد میں آ کے اور مخالفت شروع کر دیں گے، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو۔ اور یہاں اجارہ داری تو کسی کی بھی نہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مسلمان ہو یا یہودی، صابی ہو یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا، یعنی اصل چیز ہے اللہ کی اطاعت۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا، کیونکہ ان کی ساری توجہ کس پہ تھی؟ اپنی خواہشات کی پیروی پر، تو جس نے ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات کی اسی کو ختم کر دیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، یعنی اس کا کوئی نقصان نہیں، یعنی گویا قتل کر کے وہ اپنا رستہ صاف کر رہے ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے، پھر اللہ نے انہیں معاف کیا، یعنی اتنی قبیح حرکتوں پر بھی اللہ نے ان سے درگزر کیا، تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو، یعنی مسیح نے خود کو کبھی الہ بنا کے پیش نہیں کیا۔ اس نے کیا کہا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی۔ یہ بہت بڑی سزا ہے جو کسی کے لیے ہو سکتی ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے جو کوئی کرے کہ خالق کائنات کے ساتھ کسی کو اس کی ذات یا صفات، حقوق، اختیارات میں شریک کرے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، یعنی ٹرینٹی پر بلیو کیا، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی الہ نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے، اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی ایسی تمام چیزوں سے انسان کو توبہ کر لینی چاہیے، ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، چاہے وہ نظریات میں ہو، عقائد میں ہو، سوچ میں ہو یا عمل میں، جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غضبناک شرک پر ہوتا ہے۔ تو مسیح کیا ہے پھر؟ اگر وہ الہ نہیں یا تین میں سے ایک الہ نہیں تو پھر مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول،
اس سے پہلے اور بھی بہت رسول گزر چکے. اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں. تو یہاں چند لفظوں میں عقیدہ الوہیت جو عیسائیوں کا ہے اس کی تردید کر دی گئی ہے کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے. اور یہ اتنی واضح بات ہے کہ جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی نہ سمجھنا چاہے تو وہ اور بات ہے. قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا مالک ہے اور نہ نفع کا؟ حالانکہ سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے. کہو اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور نہ ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے. بات یہ ہے کہ عیسائیت جب شام سے نکل کر مصر اور یونان وغیرہ کے علاقوں کی طرف پھیلی تو انہوں نے وہاں کے کلچر اور وہاں کی روایات کو اڈاپٹ کر لیا، حتیٰ کہ ان کے عقائد سے بھی متاثر ہو گئے. اور یہ ٹرینٹی کا نظریہ پھر وہیں سے جنم لیا، یعنی دوسری قوموں سے، کیونکہ جو اصل مسیح علیہ السلام کے ماننے والے تھے ان کے یہ عقائد نہ تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ صاف طور پر منع کر رہے ہیں کہ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں حد سے مت بڑھو. مسیح علیہ السلام کو ان کی حد پر رکھو، ان کو خدا نہ بناؤ اور نہ ہی اس کا بیٹا قرار دو، اور نہ ان لوگوں کے خیالات کی پیروی کرو جہاں سے تم نے یہ عقائد لیے ہیں، کیونکہ وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم. بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد اور عیسی ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی. پیغمبروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت بھجوائی. کیوں؟ کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے، اور انہوں نے ایک دوسرے کو برے کاموں کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا، یعنی نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے. بہت برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو قوم برائیوں سے روکتی نہیں، برائیوں کے آگے بند نہیں باندھتی، پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی. آج ان میں سے تم بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں. یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے. اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں. اس لیے کس قدر ضرورت ہے کہ انسان اپنی سوچوں کی اور اپنے نظریات کی اصلاح کرے اور اللہ سے توبہ کر لے. اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے. وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان کی اکثریت فاسق ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. تم اہل ایمان کی عداوت میں، دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں. یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں، اور ان میں غرور نفس نہیں. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ تکبر نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے جس کی جو خوبی تھی وہ بھی بیان کر دی، اور جس کے اندر جو سختی اور جو غلط چیز ہے اس کو بھی واضح کر دیا. بعض اوقات لوگ جب کوئی بات اپنے خلاف سنتے ہیں، مثلا قرآن مجید پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ان کے خلاف جا رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اصلاح کریں وہ قرآن کے خلاف ہو جاتے ہیں یا اس کے بتانے والے کے خلاف ہو جاتے ہیں. یہ رویہ انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہے، کیونکہ انسان کے لیے کرائیٹیرین، انسان کے لیے معیار اس کی ہدایت کا، اس کی کامیابی کا اللہ کی کتاب ہے. اس کو پڑھنا، سمجھنا، بتانا اس لیے ضروری ہے تاکہ انجانے میں، لا علمی میں کوئی شخص مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے. اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے یہ کتاب ہمارے لیے بھیجی تاکہ ہمیں واضح ہو جائے کہ کیا درست ہے اور کیا نہیں ہے، کون سی چیز
کامیابی کی طرف لے جانے والی ہے اور کون سی چیز ناکام کرنے والی ہے. اس پر اوفینڈ ہونے کی بجائے انسان کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو یہاں پر پارے کا اختتام ہوتا ہے. اب آپ میں سے کوئی اپنا ریفلیکشن دینا چاہے, کوئی کامنٹ کرنا چاہے, کوئی مزید بات آگے بڑھانا چاہے تو موسٹ ویلکم. قرآن پاک کا جو حصہ آج آپ نے بیان فرمایا اس میں یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہر قسم کی گائیڈنس ہمیں ملی، لیکن خاص طور پر جو بات مجھے بہت اسٹرائک کی وہ ہماری قوم کے آج کل کے حالات کے حوالے سے ہے. یوں محسوس ہوا جیسے قرآن پاک آج ہمارے لیے جو رہنمائی فراہم کرتا ہے وہ ہمارے حالات کے لحاظ سے بہت ریلیونٹ ہے. مثلاً لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جو آپ نے امن عامہ کے حوالے سے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے قرآن پاک کی جو ہدایت بیان فرمائی، اس کے ساتھ ہی مجھے ایک چیز جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ نہ صرف یہ کہ لا اینڈ آرڈر کو ٹیکل کرنے کے لیے، امن عامہ کو قائم رکھنے کے لیے جو دوسری چیزیں سزائیں وغیرہ وہ بھی ضروری ہیں، وہیں پر ساتھ ساتھ قوم کو انفرادی طور پر اپنے اندر جو اصلاح کرنی ہے وہ دراصل عہد کی پاسداری کی ہے، کیونکہ بار بار عہد کے توڑنے والوں کا ذکر کیا گیا. اور مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے مذہب ہمیں اس حوالے سے بھی رہنمائی دیتا ہے جو کہ ہمارے آج کل کے حالات سے بہت ریلیونٹ ہے. بالکل درست. کچھ نہیں، الحمدللہ تعلیم القرآن کا کورس بھی کیا ہے آپ کے ذریعے، اور آج میں سمجھتی ہوں کہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے کہ اپنی استاذہ کا دیدار کیا ہے، اور جو باتیں کی انہوں نے بھی کی، آپ نے جو بتائیں اس کو ریفلیکٹ کیا. واقعی میں ہمارے ملک کو، ہمارے لوگوں کو اس پہ عمل کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت ہماری قوم سے، ہم سے بہت ناراض ہیں. ہم غیر ملک میں رہتے ہیں لیکن وہاں پہ ہر قسم کے حقوق ہیں. اسلام نہیں ہے لیکن وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو نظام دین محمدی ہے. کہنا کچھ نہیں ہے، صرف آج آپ کو ملنا تھا اس لیے میں آئی تھی. جزاک اللہ. السلام علیکم. ٹھیک ہے. آج کے پارے میں جو مجھے بات ایک بہت اسٹرائک کی ہے جس بات نے، وہ یہ کہ ہمارے دین میں انسان کی کتنا احترام ہے، اس کو کتنا محترم اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اس کو، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں جو اس نے حرام کی ہیں، جو ممنوعات ہیں، ان کو بھی اگر جان بچانے کا موقع آ جائے تو ان کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح سے اس سے پچھلے پاروں میں جیسے روزے کے احکامات ہم نے پڑھے تھے، وہاں پہ فرائض میں بھی رخصت دے دی کہ اگر انسان مریض ہے، سفر کی حالت میں، تکلیف میں ہے کسی پر، تو ان کو بھی اس سے بھی اس کو رخصت دی گئی ہے. تو دونوں حالات میں ایکسٹریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرائض جو اللہ کی عبادت ہے، جو فرض ہے، اس میں بھی انسانوں کو رخصت دے دی کہ اس کی جان کو اگر خطرہ ہے، اس کو بیماری لاحق ہونے والی ہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں کر لے پورے. اور اسی طرح حرام کو بھی اجازت دے دی. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ دین میں انسان کی کس قدر کتنی احترام ہے اور کتنا محترم ہے انسان کی جان. اور اس کے برعکس آج کا جو پوری ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد ہر جگہ، وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ ہم دین کے احکامات سے بالکل خلاف جا رہے ہیں، اور بہت ہی انسان کی جان کی اب وہ حرمت نہیں رہی اور لوگوں نے اسی کو حلال کر لیا ہے. جی، اس پارے کی جو پہلی آیت تھی وہ بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برائیوں کو نشر نہیں کرنا چاہیے، برائیوں کو عام نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہم سب اس کے بہت برعکس جاتے ہیں. اگر ہم اس پارے کے صرف اس ایک آیت کو ہی لے لیں کہ ہمیں برائیوں کو عام نہیں کرنا، تو کافی ہم اچھائی کی طرف جا سکتے ہیں. شکریہ. دو چیزیں بہت زیادہ سمجھ آئیں اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور فساد کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے. تو جو لوگ انصاف کرتے ہیں کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ عدالت میں بیٹھ کے کریں، چاہے گھر میں کریں، چاہے کسی جگہ بھی، وہ اللہ کے نزدیک کتنے پسندیدہ ہوں گے. اور ہر قسم کے فساد سے اگر یہی دو چیزیں ہم پکڑ لیں تو زندگیوں میں کتنا امن سکون آ جائے، گھر بھی اور باہر بھی، انشاءاللہ. ناظرین، پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم 7ویں پارے کا مطالعہ کریں گے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمارے لیے یہ کتاب بھیجی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسی چیز نہیں جو زیادہ بہتر ہو، زیادہ افضل ہو، جس کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکو، سوائے اس کے جو اس کی طرف سے ہی نازل ہوئی، یعنی قرآن مجید. گویا اگر ہم اپنی زندگی کے کسی بھی معاملے میں بہتر طریقے کو معلوم کرنا چاہتے ہیں، صحیح ترین راہ پر چلنا چاہتے ہیں،
تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہم اس کتاب کی طرف لوٹیں، اس کی طرف رجوع کریں، اس سے معلوم کریں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی ہیں۔ وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ یہ نصارہ کی صفات بیان ہو رہی ہیں بیسیکلی کہ وہ تکبر نہیں کرتے، اسی لیے جب وہ حق کو پاتے ہیں تو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ صرف ان کی نہیں، یعنی نجاشی کی طرف اشارہ اور ان کے درباریوں کی طرف، بلکہ کوئی بھی شخص جو حق کا متلاشی ہو اور اس معاملے میں سچا ہو اور تکبر سے خالی ہو تو جب حق اس کے سامنے آتا ہے تو وہ فوراً اس کو قبول کر لیتا ہے، کیونکہ تکبر نام ہی اس چیز کا ہے کہ انسان حق کا انکار کر دے جبکہ اس کا دل گواہی دے رہا ہو کہ صحیح بات کیا ہے کسی بھی معاملے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی آنکھیں قیامت کے دن آگ کو نہیں دیکھیں گی، ان میں سے ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی۔ اور یہاں پر جب ان کے سامنے حضرت جعفر نے قرآن پاک کی آیات تلاوت کر کے سنائی تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور انہوں نے فوراً ہی اس کو پہچان لیا، بات ان کے دلوں تک پہنچ گئی اور کہنے لگے وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے۔ یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت اور بہترین خواہش ہے کہ انسان اپنے آپ کو صالح یا نیک لوگوں میں شامل کرنا چاہے، ان کی کمپنی پسند کرے، کیونکہ انسان اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے، اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، اس سے جانا جاتا ہے کہ وہ کن کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے، کیونکہ انسان رشتہ داروں کے معاملے میں تو اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی، لیکن دوستوں کے معاملے میں اس کی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ انسان اسی کو دوست بناتا ہے، یہ اسی کی طرف لپکتا ہے جس سے اس کی قلبی یا ذہنی مماثلت ہوتی ہے یا وہ ان کے درمیان کمفرٹیبل فیل کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو شخص حق کو چاہتا ہے، سچ سے محبت کرتا ہے، نیکی سے محبت کرتا ہے، وہ قدرتی طور پر نیک لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہے، دنیا میں بھی وہ ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتا ہے اور آخرت میں بھی وہ انہی کے درمیان اٹھایا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام نعمتیں عطا کی، نبوت سے سرفراز کیا، سب کچھ پا کر ان کی تمنا کیا تھی؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، دنیا و آخرت میں تو ہی میرا ولی ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، تو ہی میرا دوست ہے۔ توفنی مسلما، میری تمنا کیا ہے کہ تو مجھے اسلام کی حالت میں، اپنی اطاعت اور فرما برداری کی حالت میں فوت کر اور مجھے صالحین میں سے اٹھا اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا، یعنی میرا تعلق ان کے ساتھ ہو۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ احب الصالحین ولست منہم، میں صالحین سے محبت رکھتا ہوں حالانکہ میں ان میں سے ہوں نہیں۔ کیوں رکھتا ہوں؟ لعل اللہ یرزقنی صلاحا، شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت کی توفیق دے اور میرے اندر بھی بھلائی اور خیر پیدا کر دے، کیونکہ انسان اپنے ماحول سے، اپنے آس پاس کے لوگوں سے لازمی طور پر متاثر ہوتا ہے۔ تو یہاں ان کے بھی ایمان لانے کے بعد، حق کو قبول کرنے کے بعد جو دعا تھی، جو طمع تھی، جو خواہش تھی، تمنا تھی، وہ کیا تھی؟ ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے۔ ان کی اس دعا کی بدولت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے کس بات کا اعلان فرمایا، کیا خوشخبری دی؟ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خالدین فیہا وذالک جزاء المحسنین. ان کے اس قول کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے، اب یہاں یاد رکھیے کہ وہ ایک بات ہے جس کی جزا جنت ہے. یہ کون سی بات ہے؟ یہ ایک سچی بات ہے جو ان کے دل کی صحیح طور پر نمائندگی کر رہی تھی. یعنی قول اور قلب میں یا ان کے دل اور زبان میں فرق نہیں تھا، وہ حقیقتاً یہی چاہتے تھے. تو اس قول کی بدولت اللہ نے ان کے لیے جنت لکھ دی. اور ایک حقیقت ہے کہ انسان بعض اوقات ایک اچھی بات کہتا ہے اور انسان کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند آ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات انسان اللہ عز و جل کی رضامندی کا کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جس کے متعلق اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے لیے قیامت تک رضامندی لکھ دیتا ہے. تو اس سے یہ بات بھی کھل کر سامنے آتی ہے کہ انسان کو اپنی گفتگو پر نظر رکھنی چاہیے اور اپنی زبان سے ہمیشہ اچھی اور مثبت باتیں نکالنی چاہیے. منفی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ گفتگو بہرحال انسان کے عمل کو دعوت دیتی ہے. تو ان کے قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو جو بدلہ دیا وہ کیا تھا؟ ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے. اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا. انکار بھی زبان سے چند بول ہوتے ہیں، چند لفظ ہوتے ہیں جو انسان نکالتا ہے، لیکن یہ بول اس کو دوسری طرف لے جاتے ہیں. اور انہیں جھٹلایا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں. جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی اور نیکی جنت کی طرف، اور جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف. یعنی کہ نقطہ آغاز کیا ہے؟ انسان کا بول، اور پھر جیسا بول ہوگا ویسا انجام. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو. یعنی خود حلال و حرام کے مختار نہ بن جاؤ، دین کو اپنے ہاتھ میں نہ لے لو. دین کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہی قبول کرو. یعنی انسان بعض اوقات دین کے معاملے میں کچھ چیزوں کو قبول نہیں کرتا اور کچھ چیزوں کو اپنی مرضی سے تبدیل کرنا چاہتا ہے. اس کی انسان کو اجازت نہیں دی گئی. یعنی اپنی خواہشات کو دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا. مومن ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ انسان جس چیز پر زبان سے ایمان لایا ہے پھر عمل سے بھی اس کے مطابق اپنے آپ کو سچا ثابت کرے، یعنی عمل میں بھی وہی چیز آئے. تو جہاں انسان کو حرام کو حلال کرنے کی اجازت نہیں، وہاں حلال کو بھی حرام نہیں کر سکتا. بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی کچھ حلال کردہ چیزوں کو جب وہ اپنے لیے حرام کر لے گا، ان سے اپنے آپ کو محروم کر لے گا، یا جائز خواہشات یا جائز لذت سے اپنے آپ کو روک لے گا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے یا اللہ کی زیادہ محبت اس کو حاصل ہو جائے. تو یہ نظریہ غلط ہے. دین نام ہے، عبادت نام ہے اطاعت کا، کہ جہاں تک جانے کی اجازت دی گئی وہیں تک جاؤ اور جہاں رکنے کو کہا وہاں رک جاؤ. یہی دراصل دین ہے. اس میں انسان اس کی حکمتیں ضرور جانے، لیکن اگر کسی چیز کی حکمت نہیں بھی سمجھ آتی تو بھی انسان کے لیے لازم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اسے چاہتا ہے اس کے مطابق عمل کرے. پھر فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو. یعنی اللہ کی حدوں کو مت پھلانگو، اس سے آگے مت بڑھو، کیونکہ اسی کا نام پھر فسق ہوتا ہے، نافرمانی ہوتی ہے. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. حد سے بڑھنا کسی بھی معاملے میں، خواہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ، دونوں میں ہی ناپسندیدہ ہے. خوبصورت راستہ اعتدال کا راستہ ہے. تو یہاں سے ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارے دین میں مادی چیزوں سے جسمانی دوری نہیں، ذہنی اور قلبی دوری پسندیدہ ہے، کہ انسان ان چیزوں کا لالچی نہ ہو،
ان چیزوں کے پیچھے غلط کام نہ کرنے لگے، لیکن اگر حلال اور جائز اور معتدل طریقے سے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے تو یہ بھی اس کی شکر گزاری میں شامل ہوتا ہے، اور یہ بھی عبادت کا حصہ ہے۔ وَكُلُوا، اور کھاؤ، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اس میں سے جو تم کو اللہ نے رزق دیا ہے حلال پاکیزہ، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو، تقوی اختیار کرو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ یعنی اصل چیز ہے اللہ کا ڈر، احتیاط کی زندگی، تقوی کی زندگی، جو ہر معاملے میں، کھانے پینے کے معاملے میں بھی، شادی بیاہ کے معاملے میں بھی، اور باقی تمام زندگی میں بھی۔ اسی طرح گفتگو کے معاملے میں، تو جہاں گفتگو کی بات ہے وہاں اب قسمیں کھانے کے بارے میں کچھ ہدایات دی گئی ہیں۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، تم لوگ جو مہمل قسمیں کھا لیتے ہو، یعنی لغو قسمیں، ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، یعنی بے معنی قسم کی جو ہوتی، اگرچہ وہ بھی پسندیدہ نہیں، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا۔ ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے، یعنی قسم کھا کے اللہ کا نام لے کے اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا اور پھر اس کو توڑ دیا تو یہ معمولی بات نہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس سے توبہ کا طریقہ کیا ہے کہ انسان اس کا کفارہ دے، یعنی کچھ صدقہ دے۔ وہ کفارہ کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے، کنزیکٹیو، یعنی اکٹھے ایک ہی بار، مسلسل 3 دن۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ ڈالو۔ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ اس میں شکر گزاری کی کیا بات ہے؟ شکر گزاری اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ کیا غلط ہے، اور پھر اس غلطی سے نکلنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ یہ اس کی کتنی بڑی مہربانی ہے۔ اگر وہ ہمیں نہ بتاتا کہ توبہ کا طریقہ کیا تو ہمارے لیے کتنی مشکل ہو جاتی، اور گناہ کا جو بوجھ ہے ہمارے قلب اور ضمیر پر بڑھتا رہتا اور وہ ہمیں بیمار کر دیتا، کیونکہ جب ہم اس بوجھ کو اتارتے نہیں تو وہ بہت سی اور بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک اور چیز جو یہاں بہت اہم ہے، وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ زبان کی حفاظت بھی ضروری ہے، قسموں کی حفاظت، حلال حرام کی تمیز میں بھی حفاظت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے احکامات کی، اللہ کی باتوں کی، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی پروٹیکشن میں رہے، اس کو پھر اللہ کی حدود کی حفاظت کرنی چاہیے۔ زندگی میں ہم اکثر فکر مند ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، تو ان بہت سی پریشانیوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے، حل کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرے۔ اور یہ حفاظت کب ہوگی؟ جب انسان کے اندر تقوی ہوگا، احتیاط کرے گا، اللہ کا ڈر ہوگا کہ کہیں میں وہ کام نہ کر بیٹھوں جو اس کو ناپسند ہو۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ یعنی اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ 4 شیطانی کام جن کو حرام قرار دیا گیا ہے، ان سے مکمل طور پر اجتناب کرو۔ ان میں پہلی چیز شراب ہے۔ عام طور پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کہاں حرام کا لفظ لکھا ہوا ہے، لیکن میری سمجھ میں کبھی نہیں آتا کہ جس چیز کو گناہ کہا گیا ہو، جیسے سورۃ البقرہ 2:19 میں فرمایا، اور جس چیز کو شیطانی کام کہا گیا ہو، وہ چیز جائز کہاں سے ہو سکتی، اس کے لیے رخصت کہاں سے ملتی؟ یعنی ایک ہے اللہ کا راستہ اور ایک ہے شیطان کا راستہ۔ ان چیزوں کی دعوت شیطان دیتا ہے، شیطان انسان کے لیے ان کاموں کو اٹریکٹیو بنا کے انسان کے لیے پیش کرتا ہے۔ تو
اور دوسری طرف یہ کہ حدیث میں واضح طور پر حرام کا لفظ آیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا ہے، تو جس شخص کو یہ آیت پہنچ جائے اور اس کے پاس شراب میں سے کچھ موجود ہو تو نہ پیے نہ اس کو فروخت کرے. خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیتے ہیں اس کو لے لو، جس سے وہ روکتے ہیں اس سے رک جاؤ. تو جب آپ نے اس کو حرام کر دیا تو پھر ہمارے لیے کہاں سے حلال رہ گئی، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے. پھر دوسری طرف جوا. شراب جو ہے یہ اصل میں انسان کے لیے غفلت کا سبب بنتی، انسان کے ہوش و حواس کی دشمن. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ زندگی جو دی ہے یہ بڑی قیمتی ہے، اور اس میں جائز ضرورت کے تحت آرام کرنا، کھانا پینا، شادی بیاہ، وہ سب ٹھیک ہے اپنی جگہ، وہ انسان کی ضروریات ہے جو اللہ نے رکھی، حلال طریقے سے پوری کرنا وہ بھی عبادت ہے. لیکن جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اور پھر کام کاج کے دوران، عبادت کے دوران جو چیزیں انسان کو غافل کرنے والی ہیں، ان چیزوں کو ہمارے لیے منع کر دیا گیا، جن میں سے شراب ہے. کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ شراب اس وقت مت پیو جب نماز کا وقت ہو، کیونکہ ایسا نہ ہو تمہیں پتہ ہی نہ چلے تم نے کیا پڑھا. اور دن میں 5 دفعہ نماز کا وقت ہوتا ہے، اگر ایک دفعہ انسان نشے میں آ گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دوسری نماز تک اس کا نشہ دور ہی نہ ہو. اور ایک نماز کا جانا جو ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کا ضائع ہونا کو اس سے تشبیہ دی کہ گویا کسی کا گھر اور جو اس میں سب تباہ ہو جائے. ہمارے ہاں چونکہ اتنی کثرت سے نمازیں چھوڑی جاتی ہیں کہ لوگوں کو احساس ہی نہیں کہ ایک نماز کا جانا کتنی بڑی نقصان کی چیز ہے. جب کسی کا خدا نخواستہ گھر جل جائے یا گر جائے یا کوئی نقصان ہو جائے، کسی کا کاروبار میں کوئی نقصان ہو، تو لوگ دنوں تک افسوس کرتے رہتے ہیں اور دکھ محسوس کرتے ہیں. لیکن جب ایک نماز چلی جائے جو اس سے بھی بڑا نقصان ہے کہ گھر اور گھر کے اندر جو ہے یعنی گھر والے بھی ساتھ ہی مر جائیں، تو اس سے بڑا نقصان انسان کرتا ہے، مگر اس کا احساس نہیں ہوتا. تو اس لیے ان تمام چیزوں سے روک دیا گیا جو انسان کی عبادت کے راستے میں رکاوٹ ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب خباثتوں کی جڑ ہے، جس نے شراب پی 40 روز اس کی نماز قبول نہ ہوگی. وہ آدمی جاہلیت کی موت مرے گا جس کے پیٹ میں مرتے وقت شراب ہوگی. پھر جوا جو ہے وہ انسان کے اندر بے حسی اور خود غرضی پیدا کرتا ہے، تو اس سے روک دیا گیا، اور اس میں لاٹری اور اس قسم کی تمام چیزیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے ساتھی سے کہا آؤ جوا کھیلیں تو اسے چاہیے کہ کچھ صدقہ کرے. والانصاب، اور پھر آستانے جہاں پر اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام کے لیے جانور وغیرہ قربان کیے جاتے ہیں. والازلام، اور پھر یہ پانسے، تیر اور یعنی فالگیری وغیرہ کہ جس میں غیر اللہ سے مدد لی جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں دین کی دشمن ہیں. فرمایا فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان سب سے بچو، ان سب کو چھوڑ دو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. چونکہ یہ شیطانی کام ہے، اس لیے شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے. یہ ہے اصل مشکل. پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ فہل انتم منتہون، اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، ہم کیا جواب دیں گے؟ ہاں یا نہ؟ ہم سب کو سوچنا چاہیے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی بات پر کوئی کہے نہیں میں تو نہیں رکنے والا، تو یہ تو پھر خدا سے مقابلہ ہو گیا. تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. یعنی ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ جو رسول تمہیں دے وہ لے لو. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح الفاظ میں شراب کو حرام کہا. وَاحْذَرُوا، اور ڈرو، بچو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے منہ موڑا، تم نے بات نہ مانی، فَعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ بے شک ہمارے رسول پر تو کھلم کھلا پیغام پہنچانا ہے. یعنی اس نے تو میسج کنوے کر دیا، اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی، آگے اب جواب دہی تمہیں کرنی ہوگی. اب یہاں سوال ہی پیدا ہو کہ جو لوگ پہلے یہ سب کچھ کرتے رہے ان کا کیا ہوگا؟ فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، پچھلے گناہ معاف، بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں. کیونکہ صدقہ اور نماز یہ پچھلے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات،
پھر جس جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں، یہ شرط ہے توبہ کے لیے، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں، پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں، وَأَحْسَنُوا، اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، ایسے لوگ اللہ کے محبوب ہیں جو اللہ کی خاطر اپنی خواہشات کو قربان کر سکتے ہیں، جو حرام چھوڑ کر حلال کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو یقیناً وہ شخص جس کے دل میں ایمان ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، پھر اس کے لیے ان چیزوں سے نکلنا نہ صرف یہ کہ شراب بلکہ نشے کی کسی بھی چیز سے نکلنا پھر مشکل نہ رہے گا، کیونکہ ان چیزوں کا مقابلہ ایمان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، محض ول پار اور یہ چیزیں اتنی کام نہیں آتی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا۔ کیوں؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، اصل مقصد کیا ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے انسان کو آزماتا رہتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب آزمائش گزر جاتی تو پھر انسان سوچتا ہے یہ کیا ہوا، اور مجھے ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے تھا۔ ہاں، اگر انسان اس کا احساس کر لے اور توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن یہ جو آزمائش ہے کہ انسان کی دل پسند چیز جو اللہ کی ناپسند کی ہے وہ سامنے رکھی ہوئی، ہاتھ کی ریچ میں ہے، دور نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں، فریلی اویلیبل ہے، اور پھر انسان صرف اللہ کے ڈر سے رک جائے، یہ ہے اصل ایمان، یہ ہے ایمان کی سچائی، کہ دنیا کا کوئی خوف، دنیا کی کوئی لالچ، دنیا کا کوئی مفاد اور کسی کا کوئی پریشر وہ کوئی معنی نہ رکھے سوائے اس کے کہ انسان جو بھی کرے اللہ کے لیے اور جو چھوڑے اللہ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ عمرہ حدیبیہ کے لیے جا رہے تھے تو اس موقع پر جب احرام کی حالت میں ایک دفعہ شکار کے پرندے بالکل قریب آ گئے، چونکہ احرام میں شکار کرنا منع ہے، تو باوجود اس کے کہ وہ بالکل قریب تھے، ان کے سروں پہ گر پڑ رہے تھے، لیکن انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا، نظر اٹھا کے نہیں دیکھی کہ اللہ نے روکا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ بذات ہی حرام نہیں تھے، یہ پرندے حلال تھے، شکار کیا جا سکتا تھا، وہ کھا سکتے تھے، لیکن یہ آزمائش تھی، اور احرام کی حالت میں جتنی بھی پابندیاں وہ ایک امتحان ہے، آزمائش ہے، اور یہ امتحان سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے لیا گیا تھا۔ چند چیزیں ان کو منع کی گئی تھیں، اللہ تعالیٰ اس کو قرآن مجید میں ذکر بھی کرتے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا اور انہوں نے ان کو پورا کر دیا۔ اس کے نتیجے میں، اس امتحان میں کامیاب ہونے کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں دنیا کا امام بنانے والا ہوں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں برکت اور خیر رکھی۔ کیوں؟ یہ کسی بیرونی دباؤ کی وجہ سے نہ تھا، یہ صرف اور صرف اللہ کے حکم کی بنا پر تھا۔ تو اصل کامیاب وہی ہے، اور اصل میں امامت کے لائق وہی ہے جو صرف اللہ سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑ دے۔ اور صحابہ کرام نے اسی لیے بہترین طریقے سے دنیا کی امامت کی، اور جہاں گئے دین پھیلتا چلا گیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی حدود کی حفاظت کی تھی، ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے تھے۔ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، فَمَنِ اعْتَدَى، تو جو حد سے بڑھا، جس نے حد سے تجاوز کیا، اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے آگے بڑھ گیا، اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے، یعنی اگر اس نے حد توڑ دی، تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، یہاں بھی کفارے میں صدقہ کرنا ہوگا، یعنی محض خالی زبانی توبہ کافی نہیں۔ جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے، اصل میں سب کا ایمان کا لیول ایک نہیں ہوتا، کچھ لوگ نہیں آزمائشوں میں کامیاب ہوتے یا ٹمپٹیشن کے مقابلے میں ہار جاتے ہیں، تو پھر جب ریگریٹ ہو، توبہ کرنا چاہیں تو اس کا دروازہ بھی کھول دیا گیا۔ یعنی یہ اس لیے نہیں رکھی رخصت کے انسان کے کہ اچھا وہ میں اپنی مرضی کر لوں گا اور پھر یہ بعد میں کفارت دے دوں گا، دم دے دوں گا، تو یہ طریقہ نہیں۔ انسان ہے، انسان کے اوپر مختلف کیفیات ہوتی ہیں، کبھی بھول چک ہوتی ہے، کبھی کوئی ایسی مجبوری ہوتی ہے، تو اس کے بعد اگر انسان ہونے کے ناطے وہ یعنی کہ اس سے غلطی ہو ہی جائے تو پھر اس سے توبہ کا طریقہ یہ ہے۔
اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ اپنے کیے کا مزہ چکھے، یعنی ایک طرح سے جرمانہ ہے۔ اب یہ کتنے روزے کتنے مسکین، تو یہ بھی دو عادل آدمی ہی فیصلہ کریں گے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ نے اسے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا۔ اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو آخرت میں تو جو ہوگا سو ہوگا، دنیا میں بھی بعض اوقات ایسی چیزوں کا وبال انسان دیکھ لیتا ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو، البتہ خشکی کا شکار جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تم پر حرام کیا گیا ہے۔ پس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا۔ اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہیں۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو، یعنی ناپاک کی کثرت انسان کی ایک ویکنس ہے، کسی بھی چیز کی کثرت اس کو مروب کرتی، چاہے مال کی کثرت ہو، چاہے علم کی ہو، چاہے دنیا کی کسی بھی چیز کی، لوگوں کی کثرت، اولاد کی کثرت، مختلف چیزوں میں انسان کی ایک عمومی ویکنس ہے۔ لیکن یہاں پر جس چیز کی تلقین کی جا رہی ہے وہ یہ کہ کثرت بذات خود کوئی بری چیز نہیں، لیکن اصل چیز ہے کہ اس میں سے جائز حلال کیا ہے۔ وہ مثلاً اگر مال ہے تو اس کا سورس کیا ہے، سورس آف انکم کیا ہے۔ اگر حرام کے ذریعے مثلا رشوت، سود اور دیگر غلط ذرائع سے انسان ڈھیروں مال بھی اکٹھا کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت اور وقت نہیں۔ وہ انسان خود کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے وبال جان، صدقہ کرتا ہے تو کچھ بھی قبول نہیں اس میں سے، اور اگر وارثوں کے لیے چھوڑ کے مرتا ہے تو جہنم کا توشہ ہے، یعنی کسی بھی حال میں اس سے کوئی بھلائی اور خیر نکلنے والی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تھوڑا جو کافی ہو جائے اس زیادہ سے بہتر ہے جو غفلت میں ڈال دے، یعنی ہر صبح فرشتے یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ تھوڑا جو کافی ہو جائے اس زیادہ سے بہتر ہے جو غفلت میں ڈال دے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر حلال کا ایک لقمہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ ایک لقمہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ پہاڑ برابر ہو جاتا ہے، اس میں اتنی برکت ہو جاتی۔ تو یہاں پر انسان کو ایک معیار دیا جا رہا ہے کہ حلال اور حرام، پاک اور ناپاک، جائز اور ناجائز، یہ دونوں برابر نہیں، لہٰذا جو عقل مند انسان ہے اس کو ہر حال میں حلال پر قناعت کرنی چاہیے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ فاتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ گویا تقوی کامیابی کی علامت ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان چیزوں کے بارے میں مت پوچھو اگر تمہیں ظاہر کر دی جائیں تو تم کو بہت بری لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے کہ جس کے سوال کی وجہ سے کوئی حلال چیز ان پر حرام ہو جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض مجلسوں میں لوگ بہت عجیب و غریب قسم کے سوال کرتے اور غیر ضروری چیزیں پوچھا کرتے۔ عموماً لوگوں کا یہ ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ جو دین کی بات کرے یا کوئی اللہ والا ہو اس سے کچھ غیب کی خبریں معلوم کی جائیں،
اس سے کچھ ایسی باتیں پوچھی جائیں، یعنی اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ پھر ہر فن مولا ہو، ہر چیز پر عبور رکھتا ہو، اور ان کو ماضی حال مستقبل سب کچھ معلوم ہو، کیونکہ وہ عقیدت اور محبت میں بعض اوقات وہ جو شرک کی طرف چیزیں جانے لگتی ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں ایک ایسا امیج قائم کر لیا جاتا ہے کہ ان کو ہر عیب خطا سے پاک سمجھا جاتا ہے، یا اپنی سوچ میں ان کو نعوذ باللہ خدا جیسی کچھ صفات دی جاتی ہیں، تو پھر لوگ ان سے ہر طرح کے سوال پوچھنے لگتے ہیں۔ یہ چیز بہت ہی خطرناک ہوتی ہے اور بہت بڑا فتنہ ہوتی ہے۔ اس میں کوئی بھی انسان کتنا بھی علم رکھے، اس کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے۔ کسی کو اپنے علم، کسی عبادت، کسی تقوی، کسی بھی چیز پر فخر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سب انسان ہیں، انسان بھولتا بھی ہے، انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور دین کے ساتھ کسی کا تعلق اس کے لیے یہ اتھارٹی نہیں دیتا اس کو کہ وہ پھر ہر چیز کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرے، اور لوگوں کو بھی ان سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے، اور اس قسم کے سوال بھی نہیں کرنے چاہیے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگ بعض اوقات ایسے سوال کرتے تھے کہ جو پسندیدہ نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو بہت زیادہ سوال کرنے سے روکا، اور پھر فرمایا کہ اگر تمہیں جواب دے بھی دیا جائے، مثلا ایک شخص نے پوچھا میرا حقیقی باپ کون ہے، اگر اس کو بتا دیا جاتا تو اس کے لیے کتنی بڑی مشکل ہو جاتی۔ اگر اس کا حقیقی باپ کوئی اور تھا جس کے بارے میں اسے خود بھی معلوم نہ ہو سکتا ہے اس کے دل میں کچھ شک ہو اور اس شک کو دور کرنا چاہتا ہو، لیکن اس نے بھری مجلس میں سوال کر دیا، تو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ کیا حج فرض ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کیا پوچھا کیا ہر سال فرض ہے؟ تو اس طرح اور بھی کئی ایک مثالیں ملتی ہیں سیرت سے۔ تو ان چیزوں کو ناپسند کیا گیا۔ انسان کے لیے علم حاصل کرنے کا ذریعہ خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سننا ہے، اور بہترین سوال بھی علم کا ایک حصہ ہے، لیکن سوال کرتے ہوئے انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا جو جواب ہوگا اس پر میں عمل کتنا کروں گا، اور وہ میرے لیے کس حد تک فائدہ مند ہوگا۔ بعض اوقات لوگ اپنی ضرورت کا سوال نہیں کرتے، کسی اور کو سنانے کے لیے سوال کر دیتے، تو یہ بھی ایک ناپسندیدہ طریقہ ہے۔ بعض اوقات لوگ ایک سے بات پوچھتے، پھر دوسرے سے جا کے پوچھتے، پھر تیسرے سے پوچھتے ہیں، اور وہ سوال کرنے کا ایک مشغلہ شروع کر دیتے ہیں، تو یہ چیز بھی ناپسندیدہ اور وقت ضائع کرتی۔ بہرحال ایک متقی مومن اپنے ہر معاملے میں محتاط رہتا ہے اور حد سے نہیں بڑھتا، یعنی سوال کرنا منع نہیں ہے، لیکن بلا ضرورت سوال ناپسندیدہ ہے۔ فرمایا وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی، یعنی بہت سی چیزیں صبر کے ساتھ ویسے ہی معلوم ہو جائیں گی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا بردبار ہے۔ تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے، یعنی پہلے انہوں نے خود ہی بہت سی موشگافیاں کی، بہت بال کی کھال اتاری، اور پھر ان سب چیزوں پر عمل نہ کر سکے، نتیجتاً وہ اصل راہ سے ہٹ گئے۔ صحابہ کرام کی طرز عمل اور ان کی سیرت کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنا اس پر فوراً عمل کیا۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ اللہ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اور انہوں نے حجتیں شروع کر دی، طرح طرح کے سوال کر کے اپنے لیے گائے کی تلاش کو اور مشکل بنا دیا۔ تو جب انسان دین میں بلا وجہ سوال پہ سوال کرتا چلا جاتا ہے تو عمل کا راستہ اور زیادہ دشوار ہو جاتا ہے، اس لیے بھی اس سے منع کیا گیا، کیونکہ پھر اگر انسان وہ سب کچھ جان کے عمل نہیں کرتا تو اس کے لیے وہ علم وبال بن جاتا ہے۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے۔ یہاں پر اب دور جاہلیت کے لوگوں کی کچھ خرابیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے مختلف جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر یا ان کی نظر مانی یا ان کو ذبح کیا، اور اس طرح وہ شرک میں مبتلا ہوئے، حالانکہ دین ابراہیمی میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، یہ ان کی سب خود ساختہ بدعات تھیں۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا، کہتے ہیں کہ وہ اونٹنی ہوتی بحیرہ جو 5 دفعہ بچے دے چکی ہے اور آخری بار اس کا نر بچہ ہو، اور پھر اس کے کان چیر کر بتوں کے نام پہ اس کو آزاد کر دیا جائے، اور اسی طرح باقی بھی، نہ صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام۔ یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، یہ سارے کام دین کے نام پر کرتے ہیں جبکہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بس ہمارے لیے تو وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے جائیں گے خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو؟ ہمارے ہاں بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دین کے نام پر وہ کام شروع کر دیے جاتے ہیں جو دین کا حصہ نہیں ہوتے اور ان کی کوئی دلیل اور سند نہیں ہوتی، اور جب لوگوں کو دلیل لانے کو کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی کام ہمارے یہاں ہونے کی وجہ سے دین کا حصہ نہیں بن سکتا، اس کی اصل اور سند قرآن و سنت میں دیکھنا ہوگی، ورنہ ایسی چیزیں، ہر نئی ایجاد کی ہوئی چیز بدعت کہلاتی ہے، اور بدعت جو ہے وہ گمراہی کے راستے کی طرف لے جاتی ہے، اور جس کا انجام بہت ہی ہولناک ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے، اس کے بارے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں بہت اچھی طرح اس کی وضاحت کی تھی۔ قیس کہتے ہیں ایک مرتبہ ابوبکر رضی اللہ عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگو تم اس آیت کی تلاوت کرتے ہو یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم آخر تک، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ گناہ کا کام ہوتے دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو عنقریب ان سب کو اللہ کا عذاب گھیر لے گا۔ اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تم میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو دوسروں میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں، اور خواہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی۔ اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس طریقے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ یہاں ایک بہت خوبصورت اصول بتایا گیا ہے کہ ایک آدمی اگر سفر کر رہا ہے اور مثلا بزنس ٹرپ پر ہے، اس کے پاس مال ہے، کہ وہاں اچانک بیمار پڑ جاتا ہے اور موت قریب آ جاتی ہے، تو اس کو فوراً اس مال کو اصل حقداروں یا وارثوں تک پہنچانے کا بندوبست کرنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 لوگوں کو جو مسلمان ہوں ان کو بلائے اور ان کے حوالے وہ سب کچھ کر دے، یعنی اپنا مال متاع یا جو بھی ڈاکیومنٹس ہیں ہر چیز۔ لیکن اگر مسلمز اویلیبل نہ ہوں، کسی ایسی جگہ پر ہے، تو پھر کوئی بھی ہو سکتا ہے، نان مسلم ہو سکتا ہے، کوئی بھی جو اس بات کا ذمہ لے کہ وہ مال کو یا ان چیزوں کو وارثوں تک پہنچا دیں گے، اور وہ ان کو وصیت وغیرہ سب کچھ لکھ دے یا بتا دے۔ اب یہ کہ وہ جن کو ٹرسٹی بنایا گیا وہ اس مال کو، اس امانت کو لے کر وارثوں کے پاس پہنچے اور ان کے حوالے کر دیں۔ اگر وارثوں کو شک ہو جائے کہ ان لانے والوں نے مال میں کوئی خیانت کی ہے، چیز پوری طرح نہیں پہنچی، تو اس صورت میں مسجد میں نماز کے بعد سب کو روک لیا جائے اور انہیں گواہی دینے کے لیے کہا جائے اللہ کے نام کی، وہ جو بھی لانے والے ہوں۔ اگر وہ گواہی دے دیں اور یہ مطمئن ہو جائیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو وارثوں میں سے 2 شخص اٹھ کر اللہ کے نام کی قسم کھا کر اپنا حق بتائیں اور ان کی گواہی کو رد کریں۔ اب فیصلہ ان کی قسموں کے مطابق ہوگا، یعنی اصول یہی ہے فیصلہ کرنے کا۔ اس طریقے پر پھر معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا اور جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ سب کے سامنے آ جائے گا۔ یہ طریقہ کیوں اختیار کیا گیا؟ اس کے 2 بڑے فائدے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اس سے خیانت کی روک کی گئی ہے۔
پھر حقداروں کو ان کا حق دلوایا گیا ہے، اور قسموں کا طریقہ اس لیے بھی رکھا گیا تاکہ کوئی شخص غلط گواہی نہ دے، گواہی درست طریقے پر دی جائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی اصول، ضابطے، طریقے بتائے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہیں اور ہماری زندگی میں بہتری لانے والے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے خود ساختہ طریقے چھوڑ کر اللہ کے طریقوں کی پیروی کرنی چاہیے۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، یعنی تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں۔ کیا واقعی انہیں علم نہیں تھا؟ نہیں، علم تو تھا، لیکن اس وقت آخرت میں ہول اتنا ہوگا، یا پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ایک ادب کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ بولیں گے نہیں اور خاموشی اختیار کریں گے، یا یہ کہیں گے کہ تو زیادہ جانتا ہے، ہمارا علم وہ نہیں جو آپ کا ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک آپ غیب کی تمام حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی، میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو ساری نعمتیں یاد کرائیں گے، میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا، اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، تو مادر زاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا، تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا۔ پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس سری نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا، یعنی اوپر اٹھا لیا۔ اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں، یعنی ان کو بھی ایمان کی توفیق اللہ نے دی تھی۔ اور حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے ہم کھائیں، اس دسترخوان سے ہم کھائیں، ہمارا دل مطمئن ہو، یعنی ایک معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے، اور ہم اس پر گواہ ہوں۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، خدایا ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔ اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد تم میں سے جو کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ اب دیکھیے کہ جس بھی قوم نے اپنے پیغمبر سے معجزہ طلب کیا اور پھر جب پیغمبر نے معجزہ دکھا دیا اور انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس پہ پورے نہ اترے تو اس قوم کو ختم کر دیا گیا۔ جیسے قوم سمود، انہوں نے جب اونٹنی کا مطالبہ کیا اور اونٹنی آ گئی اور انہوں نے اس کو برداشت نہیں کیا، اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ختم کر دیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو سمجھایا کہ دیکھو اگر تم نے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد پھر اپنے عہد سے تم پھر گئے، عہد شکنی کی، تو پھر بہت بڑی مشکل ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا عذاب دوں گا جو کسی کو نہ دیا ہوگا، کیونکہ حجت تمام ہو چکی ہوتی ہے اس کے بعد۔ غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو، یعنی ان سے اب گواہی لی جائے گی۔ تو وہ جواب میں عرض کرے گا سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو ضرور آپ کے علم میں ہوتی، آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے۔ یہ خود عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی الہیت میں، الہ ہونے میں کوئی بھی حصہ نہیں کسی بھی طرح کا۔ آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں۔ انک انت علام الغیوب ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔
میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا، جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے. یعنی پیغمبر غیب کا علم نہیں جانتے، اصل علم اللہ ہی کا ہے، اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور میری گواہی اس وقت تک تھی جب میں ان کے بیچ میں تھا، بعد میں نہیں. إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کر کے اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ میری امت میری امت، اور آپ رونے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حالانکہ تیرا رب خوب جانتا ہے، ان سے پوچھو کہ کیوں رو رہے ہیں. جبریل علیہ السلام آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتا دیا، حالانکہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور ان سے کہہ دو کہ ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور ہم تمہیں غمگین نہیں کریں گے. تب اللہ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے. ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے یہی بڑی کامیابی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سچ کو لازم کر لو کیونکہ سچ نیکی کے ساتھ ہوگا اور یہ دونوں جنت میں لے جانے والے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سچ ہر حال میں انسان کو فائدہ دیتا ہے، اگرچہ وہ کڑوا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، لیکن دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بھی سچ ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جب بات کرو تو سچ بولو. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے.